اب یہ بھی بتا دوں کہ دل بگڑتا کیسے ہے. چلیے یہ تو آپ نے سمجھ لیا, بہت شارٹ میں نے بتایا کہ نیکی میں دل نہ لگے اور نیکی سے اکتاہٹ ہو, گھبراہٹ ہو, بے چینی ہو تو سمجھ لینا کہ دل مردہ ہے, اور نیکی کرنے میں دل لگے تو سمجھ لینا اللہ کا شکر کہ مولا نے دل زندہ رکھا ہے, دل بگڑا نہیں ہے ابھی تک. اب یہ دل بگڑتا کیسے ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 4 چیزیں دلوں کو بگاڑتی ہیں, دل کو بگاڑتی ہیں. کتنی چیزیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ کتنی چیزیں بگاڑتی ہیں؟ 4 چیزیں. پہلی چیز حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کثرت کلام, زیادہ بات کرنا. زیادہ بات کرنے سے دل بگڑ جاتا ہے. کیوں؟ میں نے غور کیا کہ یہ زیادہ بات کرنے سے دل بگڑتا کیسے ہے. تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ جو زیادہ بات کرتا ہے نا اس کی زبان سے غیبت بھی ہوتی ہے, چغلی بھی ہوتی ہے, جھوٹ بھی نکلتا ہے, اور بے مقصد کی اور بے پر کی وہ باتیں بھی کرتا رہتا ہے. تو زیادہ بات کرنے والا اٹھنگ پٹھنگ کچھ نہ کچھ بولتا ہی رہتا ہے. اس کی وجہ سے یہ ساری چیزوں کا اثر اس کے دل پر پڑتا ہے, اس کے دل پر پڑتا ہے. تو کثرت کلام یہ بہت خطرناک چیز ہے. زیادہ بات کرنا, زیادہ گفتگو کرنا, زیادہ بکواس کرنا, یہ دل کو مار دیتا ہے, ختم کر دیتی ہے. یہ چیز دل کو ختم کر دیتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سب کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں تو سب سے کم بات کرنے والے یہی شخصیات آپ کو نظر آئیں گی کہ کم بات کرتی تھی, لیکن ایسا جملہ, ایک جملہ ان کی زبان سے نکلتا تھا اور انسان کی زندگی بدل جایا کرتی تھی. میں آپ کو بتاؤں, حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ زبان سے کم ایک جملہ بابا فرید کی زبان سے نکلتا ہے, لیکن اس ایک جملے کے اندر اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ انسان کی سوچ کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے. حضرت محبوب الہی بھی تشریف فرماتے, بابا فرید بھی تشریف فرماتے. ایک صاحب آئے اور آ کر کے انہوں نے بابا فرید کے ہاتھ میں چھری دے دی. بابا فرید کے ہاتھ میں چھری دے دی. بابا فرید نے چھری لی ہاتھ میں, نہیں بابا فرید نے چھری نہیں لی, بلکہ ارشاد فرمایا مجھے چھری نہ دو, مجھے سوئی لا کر کے دو. کیا فرماتے ہیں؟ مجھے چھری نہ دو, مجھے سوئی لا کر کے دو, اس لیے کہ میں کاٹنے والا نہیں, میں تو جوڑنے والا ہوں. میں تو کاٹنے والا نہیں, جوڑنے والا ہوں. ایک جملہ انہوں نے کہا, لیکن اس ایک جملے کے اندر پوری تقریر موجود ہے اور انسانی زندگی میں انقلاب کا ایک عظیم پیغام موجود ہے. یہ حکمت کی بات زبان پر آتی کیسے تھی؟ اس لیے کہ دل زندہ تھا. ہماری باتوں کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں رہے گی, اس لیے کہ فرمایا گیا کہ جب کسی کا دل زندہ ہو تو اس کی زبان سے حکمت کی باتیں نکلا کرتی ہیں. حکمت کی باتیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, کثرت کلام یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے. اسی لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے غالباً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ دوزخ سے بچو, اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر
दोज़ख से बचो, अगरचे खजूर का एक टुकड़ा ही देकर, और अगर ये न हो तो अच्छी बात कह करके दोज़ख से बचो। यानी अगर तुम्हारे पास खजूर का टुकड़ा देने के लिए नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर वो नहीं तो एक अच्छी बात कह दो कि ये कहना भी दोज़ख से बचने के मुतरादिफ। और यहां जरा मुस्लिम मोहल्ले में देख लीजिए आप, सुबह उठ के मां बहन और पता नहीं कैसी कैसी गालियां। मैंने कल भी कहा था और आज भी मैं कहता हूं, 3 जगहों पे मुसलमानों को देख लो जहां मुसलमानों का जत्था हो, मुसलमानों की मार्केट हो और मुसलमान ही ताजिर हो और सेल्समैन हो, जरा वहां जाकर मुसलमानों की गुफ्तगू का अंदाज देख लीजिएगा आप। और जहां मुसलमान कसरत से रहते हो उन मोहल्लों का जायजा लेकर देख लीजिए, और जहां ग्रुप बनाकर कसीर तादाद के अंदर मुसलमान सफर कर रहे हो वहां जरा मुसलमानों की बोली सुन लीजिए आप, तो आपको पता चल जाएगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बोलो तो अच्छी बात बोलो, वरना चुप रहो। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वो अच्छी बात बोले वरना चुप रहे। और एक मकाम पर तो हुजूर ने फरमा दिया, मन समत फकद नजा, जो चुप रहा उसने नजात पाई। और मौला अली का कौल तो बड़ा प्यारा है, इसे याद रखें। इरशाद फरमाते हैं कि जो लफ्ज ज़बान से अदा नहीं हुआ वो तुम्हारा गुलाम है। जो लफ्ज तुम्हारी ज़बान से नहीं निकला वो लफ्ज तुम्हारा गुलाम है, और जो लफ्ज तुम्हारी ज़बान से निकल गया उसके तुम गुलाम बन गए। ये अल्लाह वालों की बात है। एक बार आपके मुंह से निकल गया कुछ तो अब वो जुमला पकड़ा जाएगा और उस जुमले के आप गुलाम बन गए, और जो अदा नहीं हुआ वो आपका गुलाम है। तो दिल मुर्दा जो होता है वो सिर्फ किसी और चीजों से नहीं होता बल्कि 4 चीजों से होता है, जिसमें से पहली चीज हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कसरत कलाम, ज्यादा बात करना। इससे दिल मुर्दा हो जाता है। दूसरा, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, कसरते ताआम, ज्यादा खाने से भी दिल मुर्दा हो जाता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तमीतुल कुलूब बिकसरति ताआम व शराब फइन्नल क़ल्ब कज़्ज़रअ यमूतु इज़ा कसरा अलैहिल मा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ज्यादा खा पी कर अपने दिल को मुर्दा न करो। दिल खेती की तरह है कि खेती में ज्यादा पानी चला जाए तो खेती मुर्दा हो जाती है, इसी तरह से कोई ज्यादा खा पी ले तो उसका दिल भी मुर्दा हो जाता है। तो कसरत ताम ये भी दिल को मुर्दा कर देता है। अब मुसलमानों की शादी में जरा देख लीजिए तो इतनी वैरायटीज होती हैं कि खा खा करके आदमी थक जाए, और जब तक कि पेप्सी और कोको कोला का धक्का न मारे खाना पेट में उतरता भी नहीं, यहां तक पूरा टाइट हो जाता है। ये सिचुएशन है। दिल में मुर्दा हो गया, दिल मुर्दा हो गया, और इसी वजह से सारा बिगाड़ जिस्म के अंदर पैदा हो रहा है। तो दूसरी चीज कसरत ताम। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत कम खाना तनावुल फरमाते थे। सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान बहुत कम खाना तनावुल फरमाते थे। ताबईन किराम बहुत कम खाना तनावुल फरमाते थे। औलियाए किराम बहुत कम खाना तनावुल फरमाते थे। और यही वजह है कि हिकमत और दानाई की बातें उनकी जबान से निकलती भी थी,
اور عالم یہ تھا کہ دشمن کا لشکر سامنے کھڑا ہو ان کے سینے میں کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ دل زندہ تھا. دل زندہ تھا. ہم لوگوں کا دل مردہ ہو گیا. تو کثرت کلام، کثرت طعام، یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے. اور تیسری چیز خلط ملت، میل جول جو ہوتی. کہاں جا رہے ہو؟ ارے یار اس سے مل کر کے آ رہا ہوں. ادھر بیٹھ گئے ادھر بیٹھ گئے. اور اب تو مسلمانوں کے محلے میں تو رات کو آپ 10 بجے کے بعد نکلیے تو بالکل 4 5 10 آرام سے بیٹھے ہوں گے ادھر ادھر کی گپ شپ. کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے. یہ میل جول جو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے نا، اس سے بھی دل مردہ ہو جاتا ہے. ہاں اگر آپ گئے اللہ والوں کی بارگاہ کے اندر، نیک لوگوں کی صحبت کے اندر، دینداروں کی محفل کے اندر، تو یہ بیٹھنے میں کوئی مذائقہ نہیں. کہاں نہ بیٹھا جائے اس کی بھی تھوڑی سی نشاندہی کر دوں. وہ بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں بری صحبت سے بچو، کہ بری صحبت کوئلے کی طرح ہے. بری صحبت کس کی طرح ہے؟ بولیے. تھک گئے شاید صبح سے 10 بجے سے بیٹھ کر کے. نہیں، بری صحبت کس کی طرح ہے؟ کوئلے کی طرح. اور بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کوئلہ گرم ہو تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور ٹھنڈا ہو تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے. تو بری صحبت کا بھی یہی حال ہے کہ اگر تم اس کی صحبت میں بیٹھے، جو وہ کرتا تھا وہ نہ بھی کرو، تب بھی اتنا تو ضرور ہوگا کہ اس کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے تمہاری سوچ گندی ہو جائے. اس لیے بری صحبت سے بچو. خلط ملت اس سے بہتر ہے گوشہ نشینی. بہت زیادہ میل جول، بہت زیادہ اختلاط، ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اس سے دل جو ہے وہ مردہ ہوتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے زیادہ سونا یہ بھی دل کو مردہ کر دیتا ہے. زیادہ سونے سے بھی دل کیا ہوتا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے اعتبار سے یہ دلوں کو مردہ کرنے والی چیز ہیں. اور اسی طریقے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اب اگر کوئی چیز کوئی شخص ان 4 چیزوں کے اندر کثرت اختیار نہ کرے تو اس کا دل زندہ ہوگا. اور جب دل زندہ ہوگا تو وہ جس محفل میں بیٹھے گا وہ محفل بھی زندہ ہو جائے گا، زندہ ہو جائے. اور یہ بات یاد رکھو، قیامت کے دن پروردگار جل جلالہ دل کے متعلق بھی سوال کرے گا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کان، آنکھ، دل، ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ عز و جل سوال پوچھے گا. یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم اپنے دل کو دیکھیں کہ نیکی کرنے سے دل میں اطمینان ملتا ہے یا نہیں، نیکی میں دل لگتا ہے یا نہیں، نیکی کرنے سے راحت ہوتی ہے یا نہیں. اگر دل نہیں لگتا نیکی میں تو دل مردہ ہے. تو اب دل کہیں اور لگتا ہوگا، اور جہاں لگتا ہوگا وہ اچھی چیز نہیں ہے، وہ اچھی چیز نہیں ہے.